سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار جہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سبحان اللہ۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ سبحان اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اور شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور زباں تا بودر دہاں جائے گی، ثنائے محمد بودر پذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام قابل عزت دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت کا لاتعداد کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو جمعۃ المبارک کا پاک دن نصیب فرمایا۔ بے شک۔ آج کا جو دن ہے، اسلامی مہینے کی تاریخ 13 رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس تاریخ سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے کہ اس تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت مبارکہ ہے۔ بے شک۔ 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کہاں ہوئی؟ بڑے ہی عظمت والے علی المرتضیٰ ہیں کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور ایسا مقام نہ ہی حضرت علی سے پہلے کسی کو ملا، نہ ہی آپ کی ولادت کے بعد آج تک کسی کو یہ مقام ملا کہ کسی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کا لقب مولود کعبہ ہے، ایسا لقب نہ ہی علی سے پہلے کسی کو ملا، نہ ہی علی کے بعد آج تک کسی کو ملا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی لگتی، انہوں نے فرمایا کہ جاؤ حضور کو بلا کے لے آؤ۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ آنکھیں نہیں کھول رہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا برکت والا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ کے منہ میں ڈالا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کو حضور کے لعاب دہن کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جب برکت والا لعاب دہن علی المرتضیٰ کے منہ میں گیا تو فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور جمال مصطفیٰ کو دیکھا۔ علی المرتضیٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پیدائش کے وقت آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا تھا وہ محبوب خدا کا چہرہ تھا، وہ محمد عربی کا چہرہ تھا جو سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا۔ تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ تو جو حضرت علی المرتضیٰ کے احوال، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی دیکھی جائے آگے اور آگے جب پڑھے جائے، تو جب آپ کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بھی 40 سال تھی۔ تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ 10 سال عمر ہے، ابھی چھوٹے سے ہیں، تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں کا جو شرف حاصل حضرت علی المرتضیٰ کا غیر کسی کو نہیں ہے۔ کیسے اسلام لائے؟
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز پڑھ رہے تھے گھر کے اندر، اور علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے پرورش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کی، اور حضرت علی المرتضیٰ کئی رشتوں سے حضور کے ساتھ منسلک ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب جو کہ علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، وہ حضور کے سگے چچا ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی بیوی حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی بیٹی وہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر۔ اور ایک اور رشتہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر علی المرتضیٰ کی پرورش ہوئی۔ اور سب سے بڑا جو رشتہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، ایک مہاجر اور ایک انصار دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا۔ تو آخر میں علی المرتضیٰ کی ذات اکیلی بچ گئی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی انت اخی، اے علی تجھے خوشخبری ہو تو میرا بھائی ہے۔ تو علی المرتضیٰ چچا زاد بھائی بھی ہیں اور اس کے علاوہ منہ بولے بھائی بھی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو علی المرتضیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پرورش پائی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز ادا کر رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے۔ تو علی المرتضیٰ بھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں۔ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، پھر رکوع میں گئے علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں، سجدے میں گئے علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں، سجدے سے اٹھے عطایات کی حالت میں ہیں علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو دل ہی دل میں بڑے خوش ہو رہے ہیں اس عادت کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری عادت، کیسی اچھی عادت، یہ طریقہ مجھے بڑا پیارا لگا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، پہلے نماز فرض نہیں تھی، وہ تو نماز جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت پر واقع معراج ہوا، معراج پر گئے، اس کے بعد فرض ہوئی، پہلے جو پڑھی جاتی تھی وہ نوافل کے طور پر پڑھی جاتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو علی المرتضیٰ بھاگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ طریقہ اپنا رہے تھے یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ مجھے بھی آپ سکھا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اس کو سیکھنے کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تجھے پہلے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، پہلے تو اسلام میں داخل ہو، اس کے بعد میں تجھے یہ طریقہ سکھاؤں گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، بلا کسی تردد کے آپ نے کہا مجھے قبول ہے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا علی ابھی تو بچہ ہے، تو نابالغ ہے، پہلے جا اپنے والد سے جا کے اجازت لے گیا، اپنے والد کے پاس جا، اس سے جا کے اجازت لے کے آ، پھر میں تجھے کلمہ پڑھاؤں گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھاگتے بھاگتے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے ابا جان مجھے اجازت دیں، میں بھی اپنے چچا زاد بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں آج کے بعد اس کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا علی تو کتنا خوش بخت ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو تو اپنا ساتھی بنا رہا ہے وہ ہستی مجھے کائنات عرض سماوی میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے علی وہ عظیم ہستی مجھے تجھ سے بھی بڑھ کر زیادہ پیاری ہے، علی تو کتنا خوش نصیب ہے جس کو تو اپنا ساتھی بنا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو اس سے پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنے سہنے کا سارا انتظام جو تھا وہ آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر سارا انتظام حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری تربیت اور پرورش کا انتظام کیا۔ تو آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے، پہلے حضور کو کھانا کھلاتے تھے، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ فرمایا علی تو کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو تو اپنا ساتھی بنا رہا ہے وہ اس کائنات عرض سماوی میں تجھ سے بھی بڑھ کر مجھے پیارا لگتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھاگتے بھاگتے حضور کے پاس آئے اور آ کر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو کتنے خوش بخت ہیں علی کہ جس کی وجہ سے انہیں نے کلمہ پڑھا وہ نماز تھی، نماز کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر بتاؤ علی نماز سے کتنا پیار کرتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کس طرح نماز سے محبت کی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں فرمایا، تالاب خم کے پاس کھڑے ہو کر علی المرتضیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور ایسے بلند کر کے کہا اے صحابہ سن لو من کنت مولاہ فعلی،
اے صحابہ، میرے پیارے صحابہ سن لو، من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے، علی بھی اس کا والی ہے۔ ایک اور جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہم والی من والاہ و عادی من عاداہ، کہ اے اللہ جس کو علی دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے، جو علی سے حسد رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، تو بھی یا اللہ اس سے دشمنی رکھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے علی تیرے بارے میں بھی دو گروہ ایسے اٹھیں گے، ایسے دو گروہ تیرے بارے میں اٹھیں گے کہ وہ دونوں گروہ برباد ہو جائیں گے۔ اے علی ایک گروہ وہ ہوگا جو تجھ سے اتنا پیار کرے گا، اتنا پیار کرے گا، اور تیرے بارے میں ایسا کچھ کہے گا جو تو نہیں ہوگا۔ اے علی تیرے بارے میں وہ ایسا کچھ کہے گا جو تو نہیں ہوگا، اور ایک ایسا گروہ ہوگا جو تجھ سے بغض، تجھ سے حسد کرے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو تجھ سے پیار کرے گا، ایسا کچھ کہے گا جو تو نہیں ہوگا۔ کیسے کہ علی المرتضیٰ کے دور اقتدار میں کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگے انت ربنا انت الہنا انت خالقنا، اے علی آپ ہمارے رب ہو، آپ ہمارے الہ ہو، آپ ہمارے معبود ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا استغفر اللہ، رب تو اللہ ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی ہر چیز دینے والا ہے، تم مجھے رب کیوں کہہ رہے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ تو انہوں نے پھر یہی کلمات دہرائے کہ انت الہنا انت ربنا۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے پھر دہرائے تو علی المرتضیٰ نے ان کی گردنیں کٹوا دی۔ تو آج بھی انہی کی نسلوں میں سے ایک فرقہ ایسا چل رہا ہے کہ آج بھی محافل کے اندر علی اللہ کا نعرہ لگتا ہے۔ آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آنے علی کے پاس تھے، وہ بھول کے چلے حضور کے پاس گئے۔ آج بھی ایسا طبقہ موجود ہے جو علی المرتضیٰ کے بارے میں ایسا خیال کرتا ہے۔ پوچھو کیا جی؟ ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا علی تیرے بارے میں ایسا گروہ اٹھے گا جو تجھ سے بڑا پیار کرے گا، اتنی محبت کرے گا، ایسا جملہ تیرے بارے میں کہے گا جو تو نہیں ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو تجھ سے بڑا ہی حسد کرے گا۔ آج بھی اگر صدیق اکبر کا ذکر کیا جائے تو کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ اگر علی المرتضیٰ کا ذکر کیا جائے پھر بھی کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، پھر بھی کسی لوگوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری جو جماعت ہے، ہم صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم گلی گلی نگر نگر ابو بکر اور نگر نگر گلی گلی علی علی کے نعرے لگانے والے ہیں، اور ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہم علی المرتضیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ساتھ صدیق اکبر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہم ہر نبی کو جنتی مانتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سب انسانوں کے دل دیکھے لیکن میرے صحابہ سے بڑھ کر کسی کا پاکیزہ دل نہ دیکھا۔ جتنے پاکیزہ دل میرے صحابہ کے تھے، اس سے بڑھ کر پاکیزہ دل اللہ رب العزت نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کس طرح حضرت علی المرتضیٰ پیار کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، معاہدے کے اوپر لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ معاہدہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ جب یہ اوپر ہیڈنگ دی، جب یہ اوپر لکھا تو سہیل بن عمر کافروں کا سردار تھا، وہ بول اٹھا کہ اگر ہم نے اللہ کا رسول ماننا ہوتا، یہ جو تم نے لکھا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، اگر ہم نے اللہ کا رسول ماننا ہوتا تو پھر لڑائی کس بات کی تھی؟ ہم محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے بلکہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ ادھر لکھو من محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن رسول اللہ، محمد رسول اللہ مٹا دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امہو یا علی، علی اس کو مٹا دو، علی اس کو مٹا دو۔ تو ذرا یہاں پر غور فرمائیں کہ جو صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سن کر سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سن کر میرے آقا نے فرمایا بلال اونٹنی کو چارہ ڈالو، تو 1400 صحابہ دوڑ پڑے اونٹنی کو چارہ ڈالنے کے لیے۔ جو صحابہ میرے آقا کے اس طرح حکم مانتے تھے، میرے آقا نے فرمایا امہو یا علی، علی میرے نام کو مٹا دو۔ تو علی المرتضیٰ نے سنو کیا کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا امہو کا ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک علی آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ تہبند باندھ کر حضور کا حکم مان کر میدان احد میں اترنا اور ہے، حضور کا حکم سن کر سمندروں میں گھوڑے ڈالنا اور ہے، حضور کا حکم سن کر وضو کا پانی لینے کے لیے دوڑنا اور ہے، اور حضور کا نام مٹانا اور ہے۔ علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا۔ تو ایک اور جگہ پر علی المرتضیٰ نے عرض کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کا علم کتنا ہے، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ کس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے، پورے قرآن کا علم بسم اللہ کے اندر ہے،
اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی بے کے اندر ہے، اور اس بے کا علم بے کے نقطے کے اندر ہے۔ پھر فرمایا انا علی نقطۃ الباء، میں علی اس با کا نقطہ ہوں۔ اتنا علم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا پکڑاؤں گا جس کے ہاتھوں اللہ رب العزت اسلام کو فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ شخص ایسا ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول بڑا پیار کرتا ہے، اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے۔ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرماؤں گا اور اس کے ہاتھوں اسلام کی فتح نصیب ہوگی۔ تو اگلا دن ہوا، ہر صحابی کا دل مچل رہا تھا کہ حضور کس کو جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ ہر صحابی دل ہی دل میں یہ خوش ہو رہا تھا کہ آج آقا کس کو جھنڈا پکڑائیں گے۔ جب اگلا دن ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئین علی ابن ابی طالب، فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں میں کچھ درد ہے تو وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا علی کو لے آؤ۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو لایا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں تھوڑا سا درد ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا تو فوراً درد دور ہو گیا۔ اور سردیوں کے اندر صرف تہ بند ہوتا تھا اور ایک اوپر ایک کپڑا ہوتا تھا۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کام تو خلاف قیاس ہے کہ سردیوں کے اندر بالکل باریک کپڑے اور گرمیوں کے اندر موٹے موٹے کپڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر راز کیا ہے؟ پھر پوچھنے کی کسی کے پاس ہمت بھی نہ تھی کہ کون جا کے شیر خدا سے پوچھے کس کے اندر کیا راز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک شخص ایسا ڈھونڈا جو حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا ہی قریبی دوست تھا، اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ آپ علی المرتضیٰ کے بڑے ہی قریبی دوست ہیں، آپ جا کے علی سے پوچھیں کہ اس میں راز کیا ہے، کیا حقیقت ہے کہ آپ گرمیوں کے اندر موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور سردیوں کے اندر فل باریک کپڑے پہنتے ہیں، کیا راز ہے اس میں؟ تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کا دوست جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس آ کر یہی کہا تو کہنے لگے کہ مجھے سردی بھی محسوس ہوتی تھی، مجھے گرمی بھی محسوس ہوتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا غزوہ خیبر کے موقع پر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا۔ جب لعاب دہن میری آنکھوں میں ڈالا، میری آنکھیں ٹھیک ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب اٹھنے لگا تو مجھے کچھ سردی محسوس ہوئی، اور اس سردی کی وجہ سے میں کانپنے لگا۔ حضور کے لعاب دہن کی ٹھنڈک اتنی تھی کہ میں اس ٹھنڈک کی وجہ سے کانپنے لگا، مجھے سردی لگنے لگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میرے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ آج کے بعد نہ ہی علی کو گرمی لگے نہ ہی علی کو سردی لگے، نہ ہی علی کو گرمی لگے۔ فرمایا پہلے مجھے گرمی بھی محسوس ہوتی تھی، سردی بھی محسوس ہوتی تھی، جب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں یہ دعا کی کہ یا اللہ نہ علی کو سردی لگے نہ گرمی لگے، اس وقت سے آج تک نہ ہی مجھے گرمی محسوس ہوتی ہے نہ ہی سردی محسوس ہوتی ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا دیا اور آپ کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور جو قلعہ فتح کیا اس قلعہ کے نام خیبر تھا، وہ کافروں کا بڑا ہی مضبوط قلعہ تھا، بڑا ہی اس کو مضبوط قلعہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کا جو دروازہ تھا وہ بھی بڑا ہی مضبوط تھا، لیکن علی المرتضیٰ کی طاقت دیکھیں، آپ نے وہ دروازہ ایک ہی ہاتھ سے اکھاڑ دیا، اور بعد میں اس دروازے کو اٹھانے کے لیے 40 تکڑے جوان آئے اور وہ اس دروازے کو نہ اٹھا سکے، اور علی المرتضیٰ نے اس دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ اور جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بوڑھے ہوئے تو ایک شخص آپ کو ملنے کے لیے آیا جس نے یہ سن رکھا تھا کہ علی بڑا بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے، اس نے قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا دیا تھا، بڑا وہ تو طاقتور ہوگا۔ وہ دیکھنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو ملنے کے لیے آیا۔ جب وہ پہنچا مدینہ کی بستی میں تو لوگوں سے پوچھا بتاؤ علی کون ہے، وہ کون ہے ایسا بہادر کہ جس نے ایک ہاتھ سے قلعہ خیبر کے دروازے کو اٹھا دیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا وہ فلاں جگہ پر علی بیٹھے ہیں۔ جب وہ دیکھنے کے لیے گیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بڑھاپے کے عالم میں ہیں اور گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور پانی پی رہے ہیں، تو کیا عالم ہے وہ گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ کانپ رہا ہے۔ جب وہ شخص قریب آیا اور آ کر پوچھنے لگا انت علی، کیا آپ علی ہیں؟ فرمایا ہاں میں علی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کی بہادری کے بڑے چرچے سنے تھے کہ تو بڑا بہادر ہے، تو نے تو ایک ہاتھ سے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، آج تیرے ہاتھ میں گلاس بھی نہیں پکڑا جا رہا، وہ بھی تیرا ہاتھ کانپ رہا ہے، تو کہاں گئی تیری بہادری؟ میں نے تو تیری بہادری کے چرچے سنے تھے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا کہ ہاں میرے پاس آج بھی وہی بہادری موجود ہے، میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا، یہ علی کی اپنی طاقت ہے کہ علی ایک ہاتھ سے گلاس نہیں اٹھا سکتا، جس ایک ہاتھ سے میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا وہ اسلام کی طاقت، وہ اسلام کی طاقت تھی۔ جب اسلام کی طاقت ہوتی ہے پھر 313 ہزاروں کے مقابلے میں نکل آتے ہیں، جب اسلام کی طاقت موجود ہوتی ہے پھر صحابہ
खजूर की टहनियों के साथ, तलवारों के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। सहाबा के हाथों में खजूर की टहनियां थी, सामने जो काफिर थे उनके हाथों में तलवारें थी, फिर भी लेकर निकल पड़ते हैं। उन्हें पता था कि हमारे पास जो ताकत है वो इस्लाम की ताकत है। फिर खालिद बिन वलीद हजरत अबू उबैदा बिन जराह को कहते हैं कि ऐ हमारे सिपा सलार, आप हमें 30 ऐसे सिपाही दे दें, हम 60,000 के लश्कर के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ 30 हमें सिपाही दे दें, 60,000 का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। तो हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जराह ने कहा, ऐ खालिद बिन वलीद, तुझे क्या हो गया? 60,000 के लश्कर के साथ 30 सहाबा कैसे लड़ेंगे, कैसे जंग करेंगे? 30 सिपाही क्या करेंगे? ऐसा करो 30 और ले जाओ, 30 और ले जाओ ताकि 60 सहाबा जाके लड़े, एक के मुकाबले में 1,000 तो आए। उन्हें पता था कि हमारे पास इस्लाम की ताकत है, जब तक हमारे पास इस्लाम की ताकत है हम कभी भी नहीं हारेंगे। फिर वो 60 सहाबों को लेकर 60,000 के मुकाबले के लिए निकले और वहां से फतह याब होकर वापस लौटे। सहाबा को पता था हमारे पास अगर कोई ताकत है तो इस्लाम की ताकत है। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं कि जब इनका इंतकाल होने लगा, जब इनका विसाल का वक्त करीब हुआ तो बिस्तर पर लेटे हुए हैं और रो रहे हैं। तो एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद के पास आया और आकर कहने लगा कि ऐ खालिद, क्या तू आज मौत से डर गया है? ऐ खालिद बिन वलीद, क्या तूने आज मौत को देखकर तुझे डर महसूस हो रहा है, तो इस वजह से रो रहा है? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ना ना, मैं मौत के डर से नहीं डर रहा, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा। मेरे रोने की वजह यह है कि मैं इस मौत को तलाश करने के लिए, इस मौत को ढूंढने के लिए मैं मैदान उहद में उतरा था। मैं इस मौत को ढूंढने के लिए मैदान में उतरता था और मैं वर्दी भी नहीं पहनता था। पहले जब जंगें होती थी तो एक लोहे का लिबास होता था ताकि कोई तलवार वगैरह लगे तो जिस्म को तकलीफ ना हो। कहते हैं कि मैं निकलता था जंगों के लिए तो मैं लोहे का लिबास भी नहीं पहनता था, मैं सिर्फ तहबंद बांधता था। मैं इस मौत से मैदानों में नहीं डरा, मैं इस मौत से नहीं डरता था, बल्कि मैं इस मौत को तलाश करने के लिए निकलता था। और मेरे जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा मौजूद नहीं कि जहां पर तलवार का जख्म न लगा हो। मेरा सारा जिस्म छलनी हुआ था इन्हीं तलवारों की वजह से, लेकिन मुझे ये मौत उन मैदानों में ना आई, मुझे शहादत उन मैदानों में नसीब ना हुई। तो मैं अपनी किस्मत की वजह से रो रहा हूँ कि आज मुझे मौत यहाँ बिस्तर पर आ रही है। तो मुसलमानों का ये जज्बा अल्लाह सलामत रखे कि उन्हें हर मैदान में वो उतरते थे तो वो मौत के डर से नहीं उतरते थे, बल्कि वो शहादत के जज्बे से उतरते थे। और शायर ने भी लिखा कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर पिशाई, कि ये जो शहादत है यही मोमिन का एक मतलब मकसद, यही शहादत है। न माले गनीमत न किश्वर पिशाई, ना ही उन्हें माले गनीमत की कोई ज़रूरत थी, ना ही उन्हें अपने एजाज़ की, अपनी इज्जत की कोई ज़रूरत थी कि हम लड़ेंगे लोग हमें बहादुर कहेंगे, हमें एजाज़ देंगे, ना ही उन्हें किसी माले गनीमत की ज़रूरत थी। अगर वो मैदान में उतरते थे यही उनके पास जज्बा था कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, कि शहादत, या अल्लाह हमें शहादत नसीब फरमा। तो जब तक इस्लाम की ताकत मौजूद है कोई भी इस्लाम को गिरा नहीं सकता। और मेरे आका इस्लाम ने फरमाया कि जितना कोई कोशिश करेगा इस्लाम को दबाने की, इस्लाम उतना ही ऊपर उभरेगा। आखिर में एक वाकया, मेरा हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके एक बेटे, उनका नाम है मोहम्मद बिन हनफिया। उन्होंने एक दिन अर्ज की, अब्बा जान, आप इस कायनात के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बढ़कर किससे प्यार करते हैं, सबसे बढ़कर किससे प्यार करते हैं? तो हजरत अली मुर्तज़ा ने अर्ज की कि ऐ मेरे बेटे, इस कायनात के अंदर अगर मैं जिससे सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूँ उस हस्ती का नाम सिद्दीक़ अकबर है, उस हस्ती का नाम सिद्दीक़ अकबर है। और फिर उन्होंने अर्ज की, या रसूल अली, या अब्बा जान, आप उसके बाद किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया उसके बाद उमर फारूक के साथ। तो देखें, जो लोग कहते हैं हजरत अली मुर्तज़ा को मानते हैं, ना सिद्दीक़ अकबर को उन्होंने माना, ना उमर फारूक को माना, ना उस्मान गनी को माना, फिर उन्होंने तीनों का नाम माने, अली मुर्तज़ा को माना, तो क्या माना? अली तो वो है कि जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाजें पढ़ी, जिन्होंने उस्मान गनी के पीछे नमाजें पढ़ी, जिन्होंने उमर फारूक के पीछे नमाजें पढ़ी। और कहते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया था कि सिद्दीक़ अकबर को ले आओ और आकर उन्हें फरमाओ कि नमाज पढ़ाए, फरमाते हैं कि उस वक्त मैं भी मौजूद था। अली मुर्तज़ा फरमाते हैं मैं भी उधर मौजूद था, मस्जिद नबी में था, हुजूर के घर में मौजूद था, लेकिन हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर को ले आओ, उन्होंने फरमाओ कि जमात कराई। तो अली मुर्तज़ा वो हैं कि जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज़ें पढ़ी और कहते हैं कि मुझे कायनात के अंदर अगर सबसे बढ़कर प्यार है तो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल सालेह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और तालीमात सहाबा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला